اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم. معزز بزرگ اور بھائیوں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ مہینہ شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اللہ رب العزت کا مہمان، رحمت والا، مغفرت والا اور جہنم سے چھٹکارے والا مہینہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. جیسے بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، گھنے بادل آسمانوں پر آ جاتے ہیں اور پھر رحمت کی برکھا اور رحمت کی بارش، باران رحمت نازل ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے رمضان المبارک کی رحمتوں کے برسات اور بارش سے پہلے ٹھنڈے ٹھنڈے رحمت کی ہواؤں کے جھونکے رجب اور شعبان کی شکل کے اندر ہمارے اور آپ کے سامنے آئے. اسی لیے اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، حضور کی دعا رجب سے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب میں برکت ڈال دے، اے اللہ ہمارے شعبان میں برکت ڈال دے اور ہمیں رمضان تک عافیت سے پہنچا دینا. اب رمضان آنے سے پہلے موت نہ آئے، رمضان دکھا دینا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ رجب اور شعبان میں برکت رکھی ہے، اسی لیے تو حضور دعا مانگ رہے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے. اس میں چونکہ برکت ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، تو اے اللہ اس رحمتوں میں سے ہمیں حصہ عطا کر. تو مبارک مہینہ آنے والا ہے، بڑے بڑے مہینے اس امت کو اللہ نے دیے، بڑی بڑی راتیں عطا فرمائیں. شب برات شعبان کی 15ویں رات اور رمضان کی لیلۃ القدر. اللہ اکبر. رمضان کی لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کی صرف ایک رات بڑی ہے یا شعبان کی صرف ایک رات بڑی ہے، یہ مطلب مت نکالنا. ہر رات بڑی ہے اس مہینے کی. اے خواجہ چے پرسی ز شب قدر نشانی، اے خواجہ چے پرسی
گر قدر بدانی، تم ہم سے لیلۃ القدر کی نشانی کیا پوچھتے ہو؟ رمضان کی تو ہر رات لیلۃ القدر ہے، اگر قدر کی نظر سے دیکھو تو ہر رات بڑی۔ بارہا فضائل سنتے ہیں اور بارہا ہم نے سنے بھی ہے۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے، بڑی بشارت والی بات، جب جب بھی ہم ان فضیلتوں والی راتوں کو دیکھتے ہیں یا بڑے بڑے مہینوں کو ہم دیکھتے ہیں، شعبان، رمضان، ہمارے دل کے اندر ایک بہت بڑی بشارت پیدا ہوتی ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری آتی ہے، اور وہ یہ ہے، آنی بھی چاہیے۔ ہر امت کے طبقے کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو دل میں ایک بات پیدا ہونی چاہیے، ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ یہی پیغام ہے میرا۔ وہ جذبہ یہ پیدا ہونا چاہیے کہ ان بڑی بڑی راتوں اور مہینوں کی وجہ سے، اور وہ تمام چیزیں جو امت میں تواتر سے چلی آ رہی ہے حضور کے زمانے سے، اس سے ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امت کا آخری طبقہ اگلے طبقے سے جوائنٹ ہے اور ملا ہوا ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، اولیاء اعظام سے ملے ہوئے ہیں۔ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ میرے اور آپ کے آقا نے پڑھا ہے۔ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ ابو بکر صدیق نے پڑھی ہے، عمر فاروق نے پڑھی ہے۔ جو روزے ہم رکھتے ہیں یہ روزے صحابہ کرام نے، اولیاء اعظام نے رکھے ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے، ان عبادتوں کی وجہ سے امت کا آخری طبقہ اگلے طبقے سے ملا ہوا ہے۔ اس میں بہت بڑی بشارت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم سمجھے اور دل کو اور سر کو جھکا کر اگر سوچے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کے اندر۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، امت کی مثال دے کر عجیب بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا میری امت کی مثال، مثل امتی مثل المطر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی مثال بارش کے موسم کی طرح سے ہے، بارش کے موسم، بارش کے پانی کی طرح سے ہے۔ لا یدری اولہ خیر ام آخرہ، کہ کوئی نہیں جانتا اس بارش کی موسم میں بارش کا ابتدائی زمانہ خیر کا ہے یا بارش کا آخری زمانہ خیر کا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بارش میں نقصان ہے یا آخری بارش میں نقصان ہے۔ یہ حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ بارش کے شروع میں خیر ہے یا بارش کے آخر میں خیر۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، 100% رحمت ہے۔ اس کا ابتدا بھی رحمت ہے اور اینڈ بھی رحمت ہے، بگننگ بھی رحمت ہے اور اینڈ بھی رحمت ہے، شروعات بھی رحمت ہے اور آخر بھی رحمت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا بارش کی مثال دے کر اس امت کی مثال دے رہے، اس امت کے طبقات کی مثال دے رہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ جیسے لوگوں کو، آخری زمانے کے لوگوں کو کہا میری امت، کیا کہہ دیا بھائی؟ کتنی بڑی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کی مثال، مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کے پانی کی طرح اور اس کے موسم کی طرح ہے۔ اول بھی اس کا رحمت ہے، اول بھی اس میں خیر ہے، اور یہ تو بالکل ظاہر ہے،
یہ تو ظاہر ہے، میرے اور آپ کے آقا صاف فرماتے ہیں تمام عالم کے تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ اگر کوئی گزرا ہے تو وہ کون سا زمانہ گزرا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ خطیب جمعہ میں خطبہ دیتے ہیں اور یہ حدیث کو علی اعلان کہتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، حضور کہتے ہیں، اور پھر ان کا جو میرے زمانے سے ملا ہوا زمانہ ہے۔ یعنی ایک قول یہ ہے کہ صحابی کا اور ایک قول یہ ہے کہ تابعی کا، اور پھر ان کا جو ان سے ملا ہوا ہے تو اس سے دوسرے قول سے مراد ہوتا ہے تبع تابعی کا، یعنی صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ۔ یہ تو صاف صریح حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ آخری زمانہ، امت کا آخری طبقہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت سے اور اس مثال سے سمجھ میں آتا ہے کہ امت کے آخری طبقے میں بھی خیر باقی ہوگی، میری امت کے آخر میں بھی اللہ کی نصرت، مدد، رحمت باقی رہے گی، جیسے اگلے زمانے میں بھی اللہ کی رحمت، نصرت اور مدد باقی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر، ایک حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جس انسان کے اندر 3 علامتیں ہو، ایک موقع پر حضور نے فرمایا، دیکھیں بڑی سمجھنے کی باتیں، جس میں 3 باتیں ہو۔ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامین الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ آقا نے فرمایا جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائے، نمبر 1 اس کا لقمہ روزی حلال ہو، کمائی حلال ہو، من اکل طیبہ، حلال روزی کمائے، حرام سے بچائے اپنے آپ کو، شک والے لقموں سے، حرام روزیوں سے اپنے آپ کو بچائے، دھوکہ دینے سے، جھوٹ بولنے سے، حلال روزی کھائے۔ نمبر 2، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، سنت کے مطابق عمل کرے، اس کے عمل سنت کے مطابق ہو، جو بھی موقع آیا ہو یہ دیکھے سنت کیا ہے، جو بھی ٹائم آیا، جو بھی تقاضا آیا دیکھے سنت کیا ہے، شادی کا موقع ہے کہ سنت کیا ہے، خوشی کا موقع ہے کہ سنت کیا ہے، غمی کا موقع آیا یہ دیکھے سنت کیا ہے، مبارک مہینے آئے یہ دیکھے سنت کیا ہے، میرے آقا کیسے روزہ رکھتے تھے، کیسے عبادت کرتے تھے، بڑی رات آ رہی ہے شب برات یہ دیکھے سنت کیا ہے، حضور کیا کرتے تھے۔ نہ ہمیں حضور سے آگے بڑھنا ہے، سنت سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، نہ ہمیں پیچھے رہنا ہے۔ شب برات ایک سنت بتلا دوں، پتہ نہیں پھر موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ شب برات میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، قبرستان گئے، بہت سے لوگ جاتے ہیں شعبان کی رات میں، لیکن ہمیں سنت، واجب اور فرض، یہ جو کیٹیگری ہے، یہ اسلام کی جو یہ درجات ہے، سب سے اول ہے فرض، پھر واجب، پھر سنت اور پھر نفل۔ اس کے اندر کنفیوز نہیں ہونا ہے، مکس نہیں کرنا ہے، جو چیز سنت ہے اس کو سنت کے درجے میں رکھا جائے، جو واجب ہے اس کو واجب کا درجہ دیا جائے، اور جو نفل ہے اس کو نفل رکھے۔ میرے اور آپ کے آقا 15ویں شعبان میں پوری زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ قبرستان گئے، پوری زندگی آپ علیہ السلام 15ویں شعبان میں 1 بار یا 2 بار گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ قبرستان کا عمل ہے، اس میں دیکھے سنت کیا ہے۔ دوسرے دن روزہ رکھنا، تو صرف پورے شعبان میں 15ویں شعبان کا روزہ،
تو اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا تو شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، یعنی اکثر حصہ، پورا مہینہ تو روزہ رکھ بھی نہیں سکتے۔ شعبان کی آخری تاریخوں میں روزہ رکھنا مکروہ بتلایا ہے۔ فقہا نے آخری مہینے کے دنوں کے اندر کھائے پیے اور جب رمضان کا چاند دیکھے اب روزہ رکھے، اس سے پہلے روزہ نہیں، کیونکہ رمضان کا روزہ ہے، اس کی اہمیت ہونی چاہیے۔ کل تک کھاتے تھے، آج بھوکے رہیں گے۔ کل کھانا عبادت تھا، آج بھوکا رہنا عبادت۔ تو اکثر روزے رکھتے تھے حضور، شعبان میں ایک روزہ نہیں۔ 15ویں شعبان کا روزہ فرمایا کہ جائز ہے، جائز ہے، اس لیے کہ پورے سال میں صرف 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو باقی سارے 360 دنوں میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ 15ویں شعبان بھی انہی 360 دنوں میں سے، اس لیے 15ویں شعبان کا روزہ جائز ہے۔ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ کیوں مستحب ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ لیکن اصل سنت کیا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، یہ حضور کی سنت ہے۔ 13واں چاند، 14واں چاند اور 15واں چاند، یہ 3 روزے حضور ہر مہینے رکھتے تھے، ایام 20 جس کو کہتے۔ تو یہ سنت ہے۔ صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا جائز ہے یا بہت سے بہت مستحب ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 3 عمل بتلائے کہ جو حلال کھائے، نمبر 2 سنت کے مطابق عمل کرے، اور نمبر 3 وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ اس کی تکلیفوں سے بچے رہے۔ اس پر تھوڑا ہمیں رکنا پڑے گا ابھی۔ تیسری چیز ہے کہ لوگ اس کی تکلیفوں سے بچے رہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نبی کی تعلیم امن کی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس نبی کی تعلیم امن کی ہے اور جس نبی کا یہ فرمان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ وبیدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ یہ تعلیمات بتلاتی ہے مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا، مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا۔ تاریخ پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تاریخ کو بگاڑنے والوں کا کام ہے کہ جو مسلمانوں کے چہرے کو ظالم کے نام سے لوگوں کے سامنے عام کر رہے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جنگ بدر کو دیکھیے، جنگ احد کو دیکھیے، خندق کو دیکھیے، حنین کو دیکھیے، خیبر کو دیکھیے، تبوک کو دیکھیے۔ میرے اور آپ کے آقا نے اور صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے کبھی حملہ کرنے یا اسلحہ اٹھانے میں کبھی پہل نہیں کی ہے۔ مسلمان مظلوم تو ہو سکتا ہے، مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا۔ جس اسلام کی، جس مذہب کی یہ تعلیم ہو، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ایک ظلم دنیا کا قیامت میں بہت سارے ظلم کا ذریعہ بن کر لایا جائے گا۔ وہ قوم ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ جس نبی کی یہ تعلیم، میرے اور آپ کے آقا جنگ میں جانے والے صحابہ کو جو ہے نصیحت فرماتے تھے۔ اگر ان نصیحتوں کو ہم عام کریں، اگر ہم ان نصیحتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور دنیا کی قوموں کو بتلائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی، اے لوگو، اگرچہ تمہارے دشمن نے تم پر حملے میں پہل کی ہے، اگرچہ تمہارے دشمن نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے،
لیکن تم ان کے بچوں کو نہ مارنا۔ میرے آقا فرماتے تھے ان کی عورتوں کو نہ مارنا، بوڑھوں پر ہاتھ مت اٹھانا، پھلدار درخت کو کاٹنا نہیں، جس انسان کے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہو اس پر حملہ نہ کرنا۔ اور میرے اور آپ کے آقا کی تعلیم میں یہ تھا کہ جس جگہ پر تم جا رہے ہو اس قوم کے جو مقتدا ہے، اس قوم کے جو بڑے ہیں، رہبر ہو، پنڈت ہو، اگر کوئی راہب ہو تو اب اس قوم کے مقتدا پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کی تعلیم ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا کا پیغام تھا۔ پنڈتوں پر ہاتھ مت اٹھانا، راہبوں کو نہ مارنا، انہیں دیکھ کر اپنی نظروں کو جھکا لینا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر تم معاف کر دو یا صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، عرض کرنے کا منشا یہ تین چیزیں حدیث پاک میں جو حلال کھائے، نمبر 2 عمل سنت کے مطابق کرے، اور نمبر 3 لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے، دخل الجنہ، وہ جنت میں آسانی سے داخل ہو جائے گا۔ جب جنت میں داخل ہوگا، ایک ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ ہوگا، نورانی حروف سے لکھا ہوا ہوگا۔ اگر ہمیں حج کا ویزا مل جائے کتنی خوشی ہو جاتی ہے، انگلینڈ کا ویزا مل جائے کتنی خوش ہوتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، میرے بچے کو ویزا مل گیا، میری بہو کی فائل پاس ہو گئی۔ جنت کا ویزا 3 عمل کرنے والے کو دیا جائے گا، اور پھر اس پر لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا لفلان ابن فلان، یہ فلاں ابن فلانے کے لیے سرٹیفکیٹ ہے۔ ادخلوا الجنت قطوفھا دانیہ، ایسی جنت میں داخل کر دو کہ جس کے میوے جھک جھک کر جنتی کے منہ کو آئیں گے، ایسی جنت میں داخل کر دو۔ یہ میرے آقا کا ایک واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 عمل تو بڑے مختصر ہے اور ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے، حلال کمائی کھا رہا ہے، سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، ہم میں تو بہت ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا امت کا جو پہلا طبقہ ہے اس میں بھی یہ عمل کرنے والوں کی کثرت ہے، لیکن فرمایا میرے بعد جو میری امت آنے والی ہے اس امت میں بھی ان اعمال کرنے والوں کی ایک کثرت ہوگی، بڑی جماعت ہوگی جو حلال کھائیں گے، سنتوں پر چلیں گے، اور نمبر 3 لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو فرمایا ان کے لیے بھی یہ بشارت ہے، دخل الجنہ، جنت میں آرام سے داخل ہو جائیں گے۔ ان حدیثوں سے، ان واقعات سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو اعمال اوپر سے چلے آتے ہیں اگر ہم اس کے اندر جڑ جاتے ہیں، نمازوں میں، مسجد کو آباد کرنے میں، اللہ کے دین پر چلنے میں، تو جو برکتیں اور وعدے اللہ کے امت کے اگلے طبقے کے لیے تھے وہ آخری طبقے کے لیے بھی رہیں گے۔ اور ایک صاف حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملک شام کے اندر فساد پھیل جائے، اذا فساد فی الشام فلا خیر لکم فی، جب ملک شام میں فتنہ فساد مچ جائے تو اے لوگوں پھر تمہارے لیے کسی بھی چیز میں چین اور امن باقی نہیں رہے گا، تمہاری نیندیں اڑ جائے گی، چین ختم ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ ایسے عالم میں بھی میری امت کی ایک جماعت، فلا یزال طائفۃ من امتی منصورین، میری امت کی ایک جماعت ایسے فساد کے ٹائم میں بھی اللہ کی نصرت میں ہوگی۔ لا یزال،
لا یزالو، ان کے اوپر حدیث کے الفاظ حضور نے فرمایا کہ ان پر نقصان دینے والوں کا کوئی بھی حملہ انہیں نقصان پہنچا نہیں سکے گا. لا یضرهم من خالفهم، ان کی مخالفت کرنے والوں کا کوئی بھی مخالفت یا حملہ ان پر نقصان نہیں دے گا. حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. قیامت تک میری امت کے طبقے پر جو دین پر ثابت قدم رہیں گے، اللہ کی نصرت کے اندر رہیں گے، اور کسی بھی مخالفت کرنے والوں کا انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ بشارت ہے حدیث پاک کی. اللہ تعالی ہمیں ان بشارتوں سے ہمت عطا فرماتے ہیں، ایک جذبہ و شوق عطا فرماتے ہیں کہ یہ بادل ہے ظلم کے اور اندھیریوں کے بادل ہے. ابھی سورج نکلا نہیں ہے، اس لیے رات لمبی ہے. ایک سورج نکلنے والا ہے جس کے بعد پھر یہ اندھیریاں ختم ہوں گی اور بادل چھٹیں گے اور پھر انشاءاللہ اللہ کی نصرت آئے گی. اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان پر جو ہے مضبوط رہنے جمنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.